بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ جی ٹی وی کی رمض رمضان ٹرانسمیشن میں آج 18 رمضان المبارک ہے، اور آج سے ٹھیک 2 دن کے بعد اعتکاف شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ اعتکاف بنیادی طور پر لغت میں اس کا معنی روک لینا یا بند کر لینا ہے، اور اس کا ایک اور معنی بھی آتا ہے کہ اپنے چہرے کو کسی کی طرف اتنا متوجہ کر لینا کہ وہ کسی دوسرے کی طرف اس کا رخ نہ ہو۔ اصطلاح شرع میں اس سے مراد انسان عبادت کی نیت سے دنیا سے کٹ کر کچھ وقت کے لیے مسجد میں وہ اپنے آپ کو قید کر لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ جہاں تک اعتکاف کی شرائط کی بات ہے تو اعتکاف کی چند شرطیں ہیں، جن میں سے پہلی شرط ہے کہ اس کے لیے اسلام قبول کرنا، یعنی کہ مسلمان ہونا۔ اس کی جو دوسری شرط ہے وہ ہے عاقل ہونا، یعنی کہ اعتکاف ایسا شخص ہی کر سکتا ہے کہ جو اپنے ہوش و حواس کو سمجھتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل عطا کی ہو اور وہ جنون یا پاگل پن کی حالت میں نہ ہو۔ اس کے ساتھ تیسری شرط ہے، اور وہ ہے اعتکاف کی نیت کرنا۔ اور مسنون اعتکاف کی جو چوتھی شرط ہے وہ ہے مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اس کے ساتھ جو ایک پانچویں شرط ہے وہ واجب اعتکاف کی شرط ہے کہ انسان کا روزہ رکھنا۔ ان شرائط کے ساتھ جو ایک اہم شرط ہے وہ یہ بھی ہے کہ معتکف کا وہ حدث اکبر سے پاک ہونا یہ ضروری ہے، یعنی حالت جنابت، اور اگر خواتین وہ گھر میں اعتکاف کر رہی ہیں تو ان کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ بنیادی طور پر جو اعتکاف ہے اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک، اس کو ہم کہتے ہیں واجب اعتکاف۔ اس کی ایک دوسری قسم ہے، اسے ہم کہتے ہیں مسنون اعتکاف، اور اس کی جو تیسری قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں نفلی اعتکاف۔ واجب اعتکاف بنیادی طور پر یہ وہ اعتکاف ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ منت مان لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو اس اعتکاف کا کرنا یہ واجب ہوتا ہے، اور اس میں روزہ یہ شرط ہے۔ دوسرا جو اعتکاف ہے اس کو مسنون اعتکاف کہتے ہیں، اور یہ مسنون اعتکاف رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں کیا جاتا ہے، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے ساتھ جو تیسرا ہے اس کو ہم نفلی اعتکاف کہتے ہیں، جس کے لیے کسی مدت یا وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ انسان کسی بھی وقت وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں اپنے آپ کو کچھ دیر اگر وہ روک لیتا ہے تو اس کا نفلی اعتکاف ادا ہو جاتا ہے۔ جہاں تک اس کی فضیلت کی بات ہے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے مابین اور دوزخ کے مابین ایک خندق قائم فرما دیتا ہے جس کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہوتا ہے۔ مسنون اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ جو مسنون اعتکاف ہے، ظاہر ہے اس کے لیے جو اس کی مدت ہے یہ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے، اور یہ اس کا جو اختتام ہے وہ جو شوال کا چاند ہے، جس کو ہم عید الفطر کا چاند کہتے ہیں، شوال کا چاند دیکھنے پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ شوال کا وہ چاند 29ویں روزے کو نظر آئے یا 30ویں روزے کو سنت ادا ہو جاتی ہے۔
اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک معتکف شخص جب وہ اعتکاف کر لیتا ہے تو اعتکاف کرنے کے بعد مسجد میں وہ کون سے ایسے امور ہیں جو وہ سر انجام دے سکتا ہے؟ تو اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہے، وہ شخص مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اسی طرح درود و سلام ہے، درود و سلام پڑھ سکتا ہے۔ علوم شرعیہ کی جو تعلیم ہے وہ دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے، یعنی خود بھی پڑھ سکتا ہے اور کسی دوسرے کو پڑھا بھی سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی ان آخری 10 راتوں میں اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے حضور صدق دل کے ساتھ کوشش کریں کہ وہ ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ثمرات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علیہ الا البلاغ۔